جس سے لوگ کہتے ہیں زندگی، وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے۔ یا رب وہ صبر عطا کر دے جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ناشکری کی کیفیت میں گھرے ہوئے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ اپنے ماضی کے پچھتاؤ کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے۔ حال میں جینا شروع کریں، اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کے دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط المستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ ان ربی قریب المجیب، بے شک میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے جب زندگی کو خوبصورت بنانے والا ساتھ ہو۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ۔ پھولوں کو بھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں رہتی ہیں۔ آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ کسی کے آنسوؤں کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اور کسی کی مسکراہٹ بھی۔ مسلمان کو صرف مسکراہٹ کی وجہ بننا چاہیے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ جسے اللہ نے لکھا تمہارا ہے، وہ پھر کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے؟ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کنز سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔
ہماری روح کا ہم سے کہنا ہے کہ تم نے ساری زندگی اپنے نقش کے پیچھے تباہ کر دی اور میرا کچھ نہیں سوچا۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔